السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک غلام کی بیوی اور ایک بادشاہ کا واقعہ سنائیں گے۔ بادشاہ کو غلام کی بیوی پسند آ گئی تو اس نے اپنے غلام کی بیوی کے ساتھ کیا کیا، چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ اتنے میں اس کی نظر محل کے قریب چھت پر پڑی، جس پر ایک حسین و جمیل عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی باندی کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ تو باندی نے کہا، یہ اپنے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا اور اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے کر آؤ اور اس کا جواب بھی لے کر آنا۔ فیروز خط لے کر گھر واپس آ گیا اور خط اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور سفر کا سامان تیار کیا۔ رات اپنے گھر میں گزاری اور صبح کو روانہ ہو گیا۔ اسے یہ بات پتہ نہیں تھی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا تو بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور دھیرے سے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ ہمارے غریب خانے میں؟ تو بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، جس میں مجھے خیر نظر نہیں آ رہی ہے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، اے لڑکی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیر کو اگرچہ کتنی ہی بھوک لگی ہو لیکن وہ تو مردار کھانا شروع نہیں کر دیتا۔ اور اے بادشاہ سلامت، تم جس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو، جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں پر بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس اپنے محل آ گیا، لیکن اپنی چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ ادھر فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اس کو دیا تھا وہ تو گھر پر ہی بھول آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف آنے لگا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کی چپلوں پر پڑ گئی، جو بادشاہ اسی کے گھر میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اپنا مطلب نکال سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر خط لے کر چپ چاپ گھر سے نکل گیا اور اپنے سفر کی اور چل پڑا۔ کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا۔ اس نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے قیمتی کپڑے خریدے، عورتوں کی کچھ چیزیں خریدی اور کچھ تحفے بھی خرید لیے، اور اپنے گھر پہنچ کر اپنے بیوی کو سلام عرض کیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ فیروز نے کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، آپ جیسا چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ بیوی کے والدین اور بیوی بہت زیادہ خوش تھے۔ فیروز اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ گیا اور 1 مہینے گزر جانے کے باوجود نہ بیوی کا حال چال پوچھا اور نہ ہی اسے واپس بلایا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے سالے اس سے ملنے آ گئے اور پوچھا، فیروز، آپ ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز نے کہا، اگر تم چاہو تو مجھے قاضی کے سامنے پیش کر دو، لیکن میرے ذمہ اس کا کوئی حق باقی نہیں ہے جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس لے کر قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، قاضی صاحب، ہم نے ایک ہرا بھرا باغ اور ساتھ میں ایک میٹھے کنواں کا پانی اس آدمی کے حوالے کیا تھا۔ اس آدمی نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے اور درخت کاٹ دیے اور کنواں خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، تو لڑکے تم کیا کہتے ہو؟ فیروز نے قاضی صاحب سے کہا، قاضی صاحب، جو مجھے باغ دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالات میں نے اسے واپس کر دیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے تمہارا باغ ویسے ہی حوالے کیا ہے جیسے پہلے تھا؟
انہوں نے کہا جی قاضی صاحب، اسی حالات میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم نے باغ کیوں واپس کیا ہے؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب میں نے باغ کسی نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس لیے چھوڑا ہے، ایک دن میں باغ میں آیا تو میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے سب کچھ سن رہا تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا فیروز اپنی باغ کی طرف مطمئن ہو کر واپس پلٹ جاؤ، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہاں وہ تو نہ کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ ہی کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ شیر تمہارے باغ میں تھوڑی دیر تک رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواروں کو نہیں دیکھی۔ اس طرح سے فیروز اپنے گھر واپس لوٹ آیا، اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا لیا۔ نہ تو قاضی کو پتا چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہترین انداز ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانے کا، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہو اور اپنے مسئلے کا نپٹارہ ہو جائے۔ پیارے دوستو، اپنے گھروں کے راز کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، آپ کے اور ہمارے اہل و عیال کو سلامت رکھے اور ہمارے مال کو حفظ و امان میں رکھے۔ آمین اللہم آمین۔